ظاہر ہے اس میں شیعہ فیملیز بھی تھیں، تو وہاں پر دشمن نے ایک نئی چال چلی اور وہاں پر شیعہ سنی تنازع کھڑا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی لڑائی میں دشمن کسی فوج کا، کسی گروہ کا نقصان اتنا نہیں کر پاتا جتنا اس فوج کا نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اپنے لوگ آپسی انتشار میں پڑ جاتے ہیں، آپس میں وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بغاوت کر دیں یا منافق جو اس فوج میں ہوتے ہیں وہ دشمن کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اتنا نقصان دشمن نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بھی جو منافقین کی مذمت ہے وہ کفار سے زیادہ کی ہے، کیونکہ یہ لوگ لبادہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہوتا ہے، اندر سے یہ لوگ کچھ ہوتے ہیں اور ان کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور حالات حاضرہ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ فلسطین کے ایشو کو لے کر اور جو صہیونی ریاست ہے جو ان کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے وہ ان ممالک پر حملہ کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر تمام مسلمانان عالم کو، تمام مسلم کنٹریز کو، عرب ریاستوں کو فرقہ واریت چھوڑ دینی چاہیے تھی، مسلکی تعصب سے باہر آنا چاہیے تھا اور بحیثیت مسلمان عملی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس جنگ میں صرف شیعہ ہیں جو کہ ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ اس کا کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ باتیں ہم حقائق کے ساتھ کریں گے، انٹرنیشنل میڈیا پر جو کچھ نشر ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اس وقت شیعہ نے علی اس میدان میں ثابت قدم ہے، لیکن دشمن کو مسلمانوں کی کمزوری کا خوب پتہ ہے اور وہ ہمیشہ اسی جگہ پر وار کرتے ہیں جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور مسلمان آپس میں ہی دست و گریبان ہو جاتے ہیں اور اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہ 24 ستمبر 2024 کو لبنان کی ایک شیعہ تنظیم نے ریاست پر ایک بڑا حملہ کیا، اور اس چیز کی تصدیق ان کے میڈیا نے بھی کی۔ یہ حملہ بڑی نوعیت کا تھا اور اس میں دشمن کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یہ حملہ کئی ہفتوں سے جاری جارحیت کے جواب میں تھا، لیکن اس کے بعد 25 اور 26 ستمبر کو ریاست کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا لبنان کے جنوبی علاقوں پر۔ اور یاد رہے کہ ان علاقوں میں اکثریت آبادی شیعہ ہے۔ ان 2 دنوں میں اس قدر وہاں پر حملے ہوئے کہ 2 دنوں میں 30,000 سے زائد افراد کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی وہاں سے۔ اور ان 2 دنوں میں 30,000 سے زائد افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر، یعنی جنوبی لبنان کو چھوڑ کر شمالی لبنان کی طرف گئے، اور ایک شہر طرابلس جہاں پر اکثریت آبادی اہل سنت کی ہے، وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے، ظاہر اس میں شیعہ فیملیز بھی تھیں، تو وہاں پر دشمن نے ایک نئی چال چلی اور وہاں پر شیعہ سنی تنازع کھڑا ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے چالاک ہیں وہ لوگ، انہیں پتہ ہے کہ ان کی کمزوریاں کہاں ہیں۔ اس شہر میں پہلی رات بینرز لگائے گئے مختلف شاہراہوں پر۔ بینرز پر کچھ صحابہ کے، کچھ شخصیات کے نام لکھے تھے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو خلیفہ نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ یعنی جان بوجھ کر اتنے سنگین حالات میں بھی متنازع موضوعات کو ہوا دی گئی، اور جو فالٹ لائنز ہیں مسلمانوں کے درمیان ان کو چھیڑا گیا تاکہ لڑائی ہو، انتشار ہو۔ یعنی ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ یہ جنگ کا ماحول ہے، طاغوت اور اسلام 2 قوتیں آمنے سامنے ہیں، یہ وقت مناظرے کرنے کا نہیں ہے۔ اور دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہوا، اور بہت سی ویڈیوز یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ جن گاڑیوں پر سید حسن اللہ کی تصویر تھی انہوں نے کہا جی اس تصویر کے ساتھ آپ اس شہر میں انٹر نہیں ہو سکتے، یہاں سے آپ چلے جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے بائکس پر ایک شیعہ تنظیم کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ یہ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ طرابلس میں جانے والے اکثر لوگوں کو جگہ نہیں دی گئی انہی تنازعات کے پیش نظر، اور ان لوگوں کو پھر سیریا کی طرف جانا پڑا، شام کی طرف جانا پڑا۔ بہت سے لوگ شام چلے گئے، اور کچھ لوگوں کے لیے بیروت میں کچھ سکولز کو ریفیوجی کیمپ بنا دیا گیا، اور وہاں پر وہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اور انتہائی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ آپ دشمن کی سازش دیکھیں کہ کتنی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا، لڑوا دیا، اور یہ ان کی چالاکی سے زیادہ عام مسلمانوں کی کم عقلی ہے کہ جنہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر کے، شیعوں کی مخالفت کر کے کس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ سب ہو، جان بوجھ کر یہ عمل کر رہے ہوں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی اگر مخالفت کریں گے تو اسلام دشمن قوتیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ خیر، اس ساری صورتحال سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ اس وقت دنیا میں شیعہ علی علیہ السلام ہیں جو کہ مظلوم کے ساتھ ہیں اور اتحاد اور امن کے دائی ہیں، اور جو باقی عرب مسلمان ہیں وہ اس مسل کی تفریق سے، مسل کی تعصب سے نہیں نکل رہے، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن اپنے مذموم مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اور ان واقعات کے پیش نظر گزشتہ روز ایک فلسطینی نے علی ولی اللہ پڑھا ہے اور شیعوں کی کھل کر حمایت کی ہے، اور کہا ہے کہ جتنا شیعوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اتنا اور کسی نے نہیں دیا۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔